برادران اسلام، علامہ فخر جہان دہلوی اللہ کے ولی تھے، بڑے عشق والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی عزتوں سے نوازا تھا، بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ تو جب بھی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں تو زمانے والوں کو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ زمانہ پہلے تو کوشش کرتا ہے اس شخص کو کسی طریقے سے گرا دے۔ اگر زمانہ پوری کوشش کرے کہ اس کو نہیں گرا سکتا تو پھر رب اس کو عزت دے دیتا ہے، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یا نکل کے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو امام فخر الدین آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، تو آپ کا جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے دیکھا کہ ان کے پیچھے جمعے پر ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اور لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی الفت رکھتے ہیں، تو کیوں نہ میں ان کو کسی طریقے سے گرا دوں وقت سے پہلے ہی۔ جس طرح اس دور کے اندر بھی ہم نے مرد کلندر خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھا تو حکومت نے بڑی کوششیں کی گرانے کی، طرح طرح کے حربے آزمائے، فیض آباد لوگوں کی نظروں میں ڈالا کہ کروڑوں روپے لے لیے، بابا جی نے فلانا لے لیا، یہ کر دیا، مطلب اپنے انہوں نے کوششیں کی۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی آپ جو اللہ کے ولی تھے، آپ کے بارے میں بھی کوششیں کی گئی۔ تو بادشاہ وقت نے ایک طوائف کو بلا کر امام فخر الدین رازی کے خلاف پراپوگنڈا کیا، جھوٹا کیا کیا۔ اس طوائف کو بلا کر کہا کس طریقے سے ان کو بدنام کر دو، زمانے والے ان سے دور ہٹ جائیں گے۔ خیر آپ جمعہ پڑھا کر نکلے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، 1000 لوگ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، آ رہے تھے۔ تو طوائف آ کر مسجد کی باہر کھڑی ہو کر سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر آ گئی اور آ کر کہا امام کیا حال ہے آج کل، حالات کیسے جا رہے ہیں؟ یوں گفتگو کرنا شروع کر دی جیسے پہلے سے بہت زیادہ جانتی ہے، شناسائی رکھنے والی ہے۔ تو گفتگو کرتی رہی تو امام نے دیکھا تو گفتگو کرتے کرتے کہتی، کبھی حال پوچھتی، کبھی کہتی آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب آپ کے کمر کا درد کیسا ہے، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، فلاں باتیں کرتی رہی۔ کرتے کرتے پھر آخر میں اس نے کہا کہ آپ جو آئے تھے نا بابا جی رات کو، تو وہ جو آپ نے مجھے پیسے دیے تھے وہ سکے کھوٹے تھے۔ تو بابا جو پیسے کے میں تو گئی ہوں دے کر سکوں کو، تو وہ سکے لیے ہی نہیں ہیں مجھ سے، تو آپ مہربانی کر کے مجھے کھوٹے سکے نہ دیں، مجھے سچے اور صاف اور اچھے سکے دیں جو چلتے ہوں۔ تو وہ اللہ کے ولی تھے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ نے مسکرایا اور مسکرا کر چلتے چلتے کہا بیٹا، کیا کہا بیٹا، لیکن میں نے کہا 3 دفعہ فرمایا میرے بیٹے، میری بیٹی کہا۔ آپ نے کہہ کر جیب سے ہاتھ ڈالا اور جو صحیح سکے تھے وہ نکالے، کہا کہ لو بیٹا تم کھوٹے سکے دے جاؤ اور یہ لے جاؤ، اور پھر کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو پھر بھی آ جانا، کھوٹے سکے دے جانا اور یہ لے جانا۔ اب وہ جو ساتھ تھے جاننے سننے والے، وہ تو کچھ کچے تھے کچھ پکے تھے۔ جو کچے تھے وہ سوچنے لگے بھی حضرت صاحب رات کو کدھر جاتے ہیں، یہ عورت کون ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو خیر آپ نے سکے دیے تو وہ عورت سکتے میں آ گئی، سوچتی رہی، کچھ وقت سوچے، 2-3 منٹ سوچنے کے بعد آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ کر کہنے لگی بابا میں نے تو کہا تھا میں الزام لگاؤں گی، آپ مجھ سے لڑیں گے، آپ کے مریدین مجھے ماریں گے، دھکے دے کر نکالیں گے، لیکن یہ تو تماشا ہی کچھ اور ہوا۔ یہ کیا ہو گیا؟ مجھے پورے اس علاقے میں کبھی کسی نے بیٹی کہہ کر نہیں پکارا، اور آپ نے مجھے بیٹی کہہ کے پکارا، کسی نے بہن کہہ کر نہیں پکارا، مجھے کسی نے عزت نہیں دی۔ بابا آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا، لو میں چادر سر پہ رکھتی ہوں، زمانے والوں آج کے بعد میں امام فخر الدین کی بیٹی بن کے دکھاؤں گی، اور سنو آج کے بعد جو میرا گھر ہے وہ گانے باجے کی جگہ نہیں ہوگا، آج کے بعد میں اپنے گھر کو اللہ کا گھر بناتے ہوئے اس گھر کو مسجد کا درجہ دلواتی ہوں۔ تو برادران اسلام، ایک ان کے محبت کے بولے ہوئے لفظوں نے ایک طوائف کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دیا۔ تو برادران اسلام، ہمارے لفظوں کے اندر بھی مٹھاس اگر آ جائے، ہم بھی کوشش کر کے لوگوں کو اللہ رسول کی محبت کی طرف لا سکتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو وسیع کر کے حضور کے دین کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اللہ رسول کی محبت میں اپنا بدلتے ہوئے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا سویرا کر دیں گے۔ مالک سے دعائے مالک عمل کی توفیق عطا۔